دوستو، اردن کے شمالی صحرا میں ایک ایسا درخت ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا ایک بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بہت بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں سے آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا، مگر اسے وہ ہستی نہ نظر آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہا سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ دوستو، بحیرہ کی بات سن کر اہل قافلہ بولے، ہم تو سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت ہے اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت بھی کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع کی جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا جو وہاں